اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی انزل من السماء ماء لکم، اللہ تعالیٰ وہی ذات ہے جس نے اتارا تمہارے لیے آسمان سے پانی، منہ شراب، اس پانی سے پیتے بھی ہو، ومنہ شجر، اور اسی پانی سے درخت بھی پیدا ہوتے ہیں، فیہ تسیمون، جس میں تم جانوروں کو چراتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی چند نشانیوں کو بیان فرمایا، اور جو انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے، فائدہ حاصل کرتا ہے، ان کا ذکر فرمایا، اور پھر آخر میں فرمایا کہ اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ تو پہلی نعمت جس سے انسان دنیا میں فائدہ حاصل کرتا ہے وہ ہے پانی۔ پانی کا ذکر فرما کر پھر انسان جن چند فوائد کو پانی سے حاصل کرتا ہے ان کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی وہی ذات ہے جس نے آسمان سے پانی کو اتارا۔ اس میں سب سے بڑا فائدہ تو تمہارے لیے یہ ہے کہ اس میں تمہاری زندگی کی بقا ہے کہ تم پانی کو پیتے ہو، منہ شراب، اور بلکہ انسان کی زندگی نہیں بلکہ جتنے بھی جاندار ہیں ان سب کی زندگی پانی سے ہی ہے۔ اگر پانی پینے کے لیے نہ ملتا تو تم کیسے زندہ رہتے؟ پھر تم نے جانور رکھے ہوتے ہیں، ان کا چارہ وغیرہ، ان کو پانی پلانا، پھر ان کا جو چارہ ہوتا ہے وہ بھی پانی کے ذریعے ہی اگتا ہے اور پیدا ہوتا ہے۔ وَمِنْهُ شَجَرٌ، شجر تو عام طور پر درخت کے لیے بولا جاتا ہے، یعنی جو تناور درخت ہو، لیکن کبھی کبھار یہ مطلقاً ہر زمین سے اگنے والی چیز کے لیے بھی بولا جاتا ہے، چاہے وہ گھاس ہو، تنے کے بغیر بیل والا پودا ہو، یعنی کوئی بھی چیز جو زمین سے اگتی ہے اس کو شجر کہا جاتا ہے۔ یہاں پر بھی شجر سے مراد عام ہے، یعنی کوئی بھی چیز جو زمین سے اگنے والی ہے۔ اسی وجہ سے آگے فرمایا کہ فیہ تسیمون، یعنی یہ جو چارہ، گھاس وغیرہ، پودے وغیرہ اگتے ہیں، پھر ان میں تم جانوروں کو چراتے ہو۔ تسیمون اسامت سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے جانور کو چراگاہ میں چرنے کے لیے چھوڑنا۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پانی والی نعمت کو بیان فرمایا اور فرمایا کہ تمہاری زندگی بھی اسی پانی سے ہے اور تمہارے جانوروں کی زندگی بھی۔ یُنبِتُ لَکُم بِہِ الزَّرْعَ، پھر آگے پانی کا ایک اور فائدہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یُنبِتُ لَکُم بِہِ الزَّرْعَ، اللہ تعالیٰ اگاتا ہے تمہارے لیے اسی پانی کے ذریعے کھیتی، وَالزَّیتُونَ، اور زیتون، وَالنَّخِیلَ، اور کھجوریں، وَالْأَعْنَابَ، اور انگور، وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ہر قسم کے میوے۔ یعنی ایک تو چارہ اور گھاس وغیرہ اگتا ہے جو تمہارے جانور کھاتے ہیں، لیکن تمہارے لیے جو اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی چیزیں پیدا فرمائی زمین سے، وہ بھی اسی پانی کے ذریعے۔ اگر پانی نہ ہوتا تو صرف زمین میں بیج بونے سے کبھی کوئی چیز نہ اگتی، ایسی زمین کو مردہ زمین کہا جاتا ہے جس زمین میں پانی نہ ہو، یعنی کوئی چیز بھی وہاں پر نہیں اگتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی پانی کے ذریعے ہم زمین سے تمہارے لیے کھیتی پیدا کرتے ہیں۔ پھر زیتون، جس کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ والتین والزیتون والنخیل، اور کھجوریں، یہ بھی ایک برکت والا درخت ہے، والاعناب، اور انگور، ومن کل الثمرات، اور ہر قسم کے میوے، یعنی اعناب، نخیل، زیتون، اس کے علاوہ اور کئی طرح کے تم پھل استعمال کرتے ہو، کھاتے ہو، تو وہ سب اللہ تعالیٰ پانی کے ذریعے ہی پیدا فرماتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں۔ وسخر لکم اللیل والنہار،
پھر پانی کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کا ذکر فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے کام میں لگا دیا دن اور رات کو، یعنی تمہارے فائدے کے لیے دن اور رات کو پیدا کیا، اور اللہ کے حکم سے وہ دن اور رات تمہارے کام میں لگے ہوئے ہیں، یعنی دن آتا ہے پھر رات آتی ہے، رات آتی ہے تو تم اس میں سکون حاصل کرتے ہو، آرام کرتے ہو، جب دن آتا ہے تو تمہاری معاش کا سبب بنتا ہے، تم اپنے کام وغیرہ کرتے ہو۔ والشمس والقمر، اسی طرح سورج اور چاند کو اللہ تعالیٰ نے کام میں لگایا ہوا ہے۔ والنجوم مسخرات بامرہ، اور ستارے کام میں لگے ہیں اللہ کے حکم سے۔ یعنی دیکھیں کہ کتنے بڑے بڑے یہ اقسام ہیں، سورج اور چاند جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، پھر دن اور رات کی تبدیلی، پھر ستارے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیے ہیں، اور سب اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں تاکہ انسان کو فائدہ حاصل ہو۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک ان سب میں نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں، عقل رکھتے ہیں۔ وما زرع لکم فی الارض، اور جو چیزیں پھیلائیں تمہارے واسطے زمین میں، مختلفاً الوانہ، جن کے رنگ مختلف ہیں، رنگ برنگی چیزیں، یعنی اور طرح طرح کی کئی چیزیں ہیں جن کے نام یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نہیں ذکر فرمائے، لیکن بے شمار چیزیں، نعمتیں اللہ تعالیٰ کی مختلف رنگوں والی، ہم ان سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، ان نعمتوں کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے، نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں، یذکرون، جو سوچتے ہیں، نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی عام آدمی تو صرف بس جانوروں کی طرح نعمتوں کو استعمال ہی کرے گا، لیکن جن لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے سوچنے کی صلاحیت رکھی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تک پہنچے، نصیحت حاصل کریں، تو ان کے لیے ان میں بڑی نشانی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، اب سمندر جیسی بڑی چیز، اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہے۔ اب سمندر کے فوائد اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، وہی ہے جس نے تمہارے کام میں لگا دیا دریا کو، سمندر کو، یعنی پانی کے جو بڑے بڑے ذخیرے ہیں، لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، اس پانی کا سب سے پہلا فائدہ جو اللہ تعالیٰ نے دریا اور سمندر کی صورت میں ذخیرہ کیا ہوا ہے کہ آپ کھاتے ہو اس سے تازہ گوشت نکال کر، لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، اس میں آپ تازہ گوشت کھاتے ہو، یعنی مچھلی کی صورت میں، کہ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کی صورت میں اس میں ایسا گوشت رکھا ہے کہ جس کو ذبح کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، اس وجہ سے فرمایا کہ لحمن طریًّا، تازہ گوشت۔ باقی جتنے جانور ہیں ان کو ذبح کیے بغیر ان کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت پر نعمت عطا فرمائی اپنے بندوں کو کہ اس پانی کو بھی استعمال کرو، اس پانی میں جو مچھلیاں پیدا ہوتی ہیں ان کو بغیر ذبح کیے آپ ان کا گوشت کھا سکتے ہیں۔ تو پہلا فائدہ ہے سمندر کا اور دریا کا یہ۔ وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور تاکہ تم نکالو اس سے زیور جن کو تم پہنتے ہو۔ اب زیور سے کیا مراد ہے؟ تو سمندر سے یہ اس میں غوطہ لگا کر انسان اپنے لیے حلیہ نکال لیتا ہے۔ یہاں پر حلیہ کا لفظ ہے حلیتن، حلیہ کے لفظی معنی زینت کے، اس سے مراد وہ موتی اور جواہرات ہیں جو سمندر سے نکلتے ہیں، اور خاص کر تو عورتیں زیور کے طور پر ان کو پہنتی ہیں، کبھی کبھار مرد بھی پہن لیتے ہیں۔ تو یہ دوسرا فائدہ ہے سمندر کا۔ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، تیسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہو کہ کشتیاں چلتی ہیں مواخر فیہ، پانی کو پھاڑ کر، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اس میں اس واسطے کہ تاکہ تم تلاش کرو اللہ کا فضل، یعنی رزق تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو اب کشتیوں کا چلنا پانی کے اندر، یہ بھی اس کا ایک فائدہ ہے کہ فلک معنی کشتی، مواخر ماخرہ کی جمع ہے، مخر کے معنی پانی کو چیرنے کے ہیں۔ مراد اس سے یہ ہے کہ وہ کشتیاں اور بحری جہاز جو پانی کی موجوں کو چیرتے ہوئے مسافت طے کرتی ہیں، یعنی
پہلے زمانے میں، آج کل بھی ان کا سفر کیا جاتا ہے، سمندری سفر، بحری سفر، جہازوں کے ذریعے، کشتیوں کے ذریعے، لیکن پہلے زمانے میں تو صرف یہی ایک ذریعہ تھا۔ لوگ دور دراز کے علاقوں میں جاتے تھے، دوسرے ممالک میں جاتے تھے، تجارتی سامان جاتا تھا، لوگ تجارت کے لیے جاتے تھے، رزق تلاش کرتے تھے، تو یہ سفر کرنے کا ایک بڑا ذریعہ اور سبب تھا۔ تو آج کے دور میں بھی یہ ایک بڑا ذریعہ اور سبب ہے، لوگ اس نعمت کو استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ سمندر کے اور دریا کے پانی کے اللہ تعالیٰ نے 3 فوائد بیان فرمائے۔ ایک تو یہ کہ تم تازہ گوشت یعنی مچھلی کھاتے ہو، پھر سمندر کی تہوں سے ہیرے اور جواہرات نکال کر ان کو پہنتے ہو، زیور بناتے ہو، اور تیسرا یہ کہ اس کے ذریعے تم دور دراز کے علاقوں کا سفر کرتے ہو۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ، اور رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے زمین پر رواسیہ بوجھ، رواسیہ یعنی بوجھدار پہاڑ، ان تمید بکم، کہ تم کو جھک پڑے تم کو لے کر، وَأَنْهَارًا، اور اللہ تعالیٰ نے بنائی ندیاں، وَسُبُلًا، اور راستے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم راستہ پاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین کو ایک جیسا نہیں بنایا، کسی جگہ سے نیچے کسی جگہ سے اوپر، تو ہو سکتا تھا کہ زمین کانپتی رہے، بلکہ روایات میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو وہ اسی طرح کانپ رہی تھی، ہل رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر پہاڑوں کو نصب کر دیا تاکہ یہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکے۔ وعلامات، اور علامتیں بنائیں، یعنی بہت ساری علامتیں ہوتی ہیں، انسان سفر کرتا ہے، بہت سارے علاقے ہیں، درختوں کے ذریعے کسی جگہ پہچان ہوتی ہے، کسی جگہ عمارتوں کے ذریعے پہچان ہوتی ہے، کسی جگہ لوگ اور کسی طریقے سے اپنا راستہ معلوم کرتے ہیں، یعنی جس جگہ انہوں نے جانا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کہ ہوائی جہاز چلتا ہے، لیکن وہاں پر بھی کچھ علامات ہوتی ہیں کہ جہاز اپنی منزل کی طرف جاتا ہے اور جہاں اس نے جانا ہوتا ہے وہ اسی راستے پر سفر کرتا ہے۔ اسی طرح سمندر میں کئی علامات ہوتی ہیں کہ لوگوں نے جس طرف جانا ہوتا ہے وہ اسی راستے پر چلتے ہیں۔ تو یہ علامات بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں اور انسان کے فائدے کے لیے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں ہیں۔ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور ستاروں سے بھی لوگ راہ پاتے ہیں، یعنی جس طرح راستہ معلوم کرنے کی اور بہت ساری علامات ہیں، تو اس طرح ستارے جن کے اور کئی فوائد ہیں، تو ان کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ان کے ذریعے بھی لوگ راستہ معلوم کرتے ہیں۔ أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ، اب یہ ساری نعمتوں کا ذکر فرما کر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو متنبع فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں کہ دیکھو کیا پیدا کرنے والا اور نہ پیدا کرنے والا برابر ہو سکتے ہیں۔ یعنی ایک بت ہے جو خود ہل نہیں سکتا، اپنے کسی کام نہیں آ سکتا، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم ذات ہے کہ جس نے یہ سب چیزیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی ہیں، تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تذکرون، کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو نہ کر سکو گے، نہ پوری کر سکو گے۔ اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا اور گننا ممکن ہی نہیں ہے۔ ہر نعمت کے اندر ایک نعمت ہے، انسان ہزاروں نعمتیں استعمال کرتا ہے دن اور رات، تو ایک ایک نعمت کو اگر شمار کرنا چاہے تو یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کا شکر بھی زیادہ ادا کرنا چاہیے۔ ان اللہ غفور الرحیم، لغفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ واللہ یعلم ما تسرون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، وما تعلنون، اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ والذین یدعون من دون اللہ، اور جن کو پکارتے ہیں اللہ کے سوا، لا یخلقون شیئا، کچھ پیدا نہیں کرتے، وہم یخلقون، بلکہ وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں۔ یعنی یہ جو لوگ اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہیں، خالق ہونا تو دور کی بات ہے، بلکہ وہ خود مخلوق ہیں، وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں، وہ کسی چیز کو کیا پیدا کریں گے؟ تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی عظیم ذات ہے، تو پھر انسان اپنے خالق کو، اپنے خالق بھی اسی کو مانے، مالک بھی اسی کو مانے، اور الہ بھی اسی کو بنائے جو سب چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ اموات غیر احیاء، وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں، مردے ہیں جن میں جان نہیں ہے، یعنی مخلوق بھی ایسی کہ جو زندہ بھی نہیں ہے، مردے ہیں۔ وما یشعرون، اور نہیں جانتے، ایان یبعثون، کہ کب اٹھائے جائیں گے، یعنی اتنے بے حس
ان کے وہ بت ہیں جن کو یہ پکارتے ہیں، جن کی یہ عبادت کرتے ہیں، کہ ان کو احساس تک بھی نہیں ہے، بلکہ وہ زندہ ہی نہیں ہیں۔ تو جن کے اندر خود جان نہیں ہے، جو خود مردہ ہیں، تو وہ اس ذات کے برابر کیسے ہو سکتی ہے کہ جو ہمیشہ تھی اور ہمیشہ رہے گی؟ یعنی وہ ذات کبھی فنا ہونے والی نہیں ہے، کبھی مرنے والی نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والی ہے۔ تو یہ کام انسان اسی وقت کر سکتا ہے کہ جب اس کی عقل پر پردہ ہو۔ تو جن لوگوں کی عقل پر پردہ ہوتا ہے وہ ایسی عظیم ذات کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرتے ہیں جو کہ مردہ ہیں۔